الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوار دوستو، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے قربانیوں کے یہ دن یہ ایام اور اس کے آگے کے مہینے میں جو آنے والے ایام ہیں وہ تمام کی تمام حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے امتحانات اور آزمائش اور قربانیوں کے دن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جس طریقے سے آزمایا اور جس طریقے سے اللہ پاک نے انہیں اپنا دوست بنایا جس میں وہ کامیاب ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا اور ان کے امتحانات بھی اسی طریقے کے ہو گئے۔ جب اللہ نے انہیں ان امتحانات میں کامیاب کیا تو پھر اللہ نے انہیں ڈگری بھی عطا فرمائی جو کسی کو نہیں دی کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پسند کیا کہ پھر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اللہ نے کہا کہ آپ ابراہیم کی سنتوں کو اور ان کے کیے ہوئے کام کو قیامت تک اللہ نے کہا کہ پھر آپ ہی ان کو کرتے رہو، ان کی پیروی کرو۔ اللہ نے انہیں ایک مقام عطا فرمایا تھا، قرآن کریم میں اللہ نے ان کا کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ قرآن میں 25 سورتوں میں تقریباً اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، 63 آیتوں میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے پاس ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے پھر انسانوں کو بھی یہ بتلایا ہے کہ دیکھو جو ان کی پیروی کریں گا، جو ان کے دین پر رہے گا اور جو ان کے پیچھے چلیں گا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ پھر اس کے بھی کیا کہنے، اس کے ایمان کے کیا کہنے، کیونکہ ان کا ایمان، جو بندہ ایمان لے آتا ہے نا تو اس کا ایمان جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے مطابق ہوتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی پسند کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے تو ان کے امتحانات کا ذکر کرتا ہے، قرآن ان کے آزمائشوں میں جب وہ کامیاب ہو گئے اس کا ذکر کرتا ہے قرآن۔ پھر قرآن ان کے اللہ پر یقین اور ایمان کو جب انہوں نے یہ عوام اور مخلوق کے سامنے کہا تو پھر جب مخلوق نے ان کو ستانے کی تدابیر اختیار کی اور اس راستے سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی جو ہے ان کے لیے رکاوٹیں ڈالی، اس کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ایک اللہ سے اپنا تعلق نہیں چھوڑا،
ملت ابراہیم حنیفہ۔ حنیف کہتے ہیں کہ سارے چیزوں سے منہ موڑ کر ایک رب کی طرف ہو جانا، ایک رب کی طرف اپنے آپ کو بڑھا دینا۔ اور حنیف کہتے ہیں کہ حق پر جم جانا، پھر ایسے جم جانا کہ رکاوٹیں ڈالنے والوں کی رکاوٹیں بھی اس کو روک نہ سکے، اور روکنے والوں کی تدابیر بھی اس کو اس کام پر اور اس چیز میں اس کو روک نہ سکے۔ ایسے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ کی طرف بڑھے۔ جب اللہ کی طرف بڑھے تو پھر اللہ نے انہیں وہ مقام دے دیا کہ اللہ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ نے پھر اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ قرآن کریم میں سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے، سورۃ النساء آیت نمبر 125 رکوع نمبر 15 میں اور 5ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اس انسان کے اس کے کیا کہنے اور اس کے اعمال کے اس کے مذہب کے کیا کہنے، اس انسان کے اس کے اعمال کے اس کے مذہب کے کیا کہنے جس کا مذہب ایک اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور وہ یکسوئی کے ساتھ ایک رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے اور پھر ابراہیم کی پیروی کرے، ابراہیم کے دین حنیف پر اپنے آپ کو چلائے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر وہ بھی حنیف کون، ابراہیم کون، جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ بندہ اس کے دین پر، ان کے پیروی پر اور ان کے مان کر ان کے پیچھے چل رہا ہے جس کو رب نے اپنا دوست اور خلیل بنایا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جس کو رب نے اپنا دوست بنایا، اور بندہ پھر ان کی پیروی کرے، مسلمان ہو جائے یکسوئی سے، پھر وہ جو انہوں نے جس طرح ایک رب کو اپنے آپ سے جوڑے رکھا، رب سے تعلق کو جوڑا اور مخلوقات سے اور دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو بدل ڈالا اور ایک رب کی طرف اپنا تعلق جوڑا، اور پھر ابراہیم کی پیروی کی، اور ابراہیم بھی وہ جس کو رب نے اپنا دوست بنایا ہو، اس کے پیچھے جو بندہ چلتا ہے تو کہتا ہے اللہ کہ اس کے دین کے بھی کیا کہنے کہ اس کا دین کتنا اچھا ہے۔ یہاں اللہ تعریف کر رہا ہے جو ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دوست بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس کے تو قرآن میں اور جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو بتلاتے کہ بنی اسرائیلی روایات وہ اپنے طریقے سے بتلاتے، الگ الگ جو ہے روایت ہے جس کے اندر وہ بتلاتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل کیسے اور کیوں بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر قحط گر گیا۔ اس قحط کے اندر ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی شے، کوئی اناج نہیں۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں اپنے دوست کے پاس جا کر کچھ لاتا ہوں جس سے ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے، لیکن جب انہوں نے تلاش کیا تو انہیں کہیں کچھ نہ نظر آیا، کہیں سے کچھ نہیں ملا۔ وہاں سے پھر یہ لوٹ کر جب شام میں گھر واپس جانے لگ گئے تو راستے میں سوچنے لگ گئے کہ میں اکیلا اگر ایسے ہی جاؤں تو گھر والوں کو بڑا برا لگے گا کہ میں گیا تھا لیکن کچھ بھی نہیں لایا۔ لہذا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان بوریوں کے اندر ریت کو بھر دوں۔ انہوں نے ریت بھر دی، کہا ہو سکتا ہے اس سے ان کی تسلی ہو جائے کہ کچھ لائے ہیں۔ اب رات کا وقت ہے، دیکھ کر وہ پوری رات غم میں اور پریشانی میں تو نہیں گزاریں گے، یہ سوچ کر انہوں نے ریت بھر دی، سواری کے اوپر رکھ دیا، گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد وہ بوریا جو ریت کی تھی بھری ہوئی اتار کر نیچے رکھ دی اور سواری کو باندھ دیا اور سو گئے۔
جب صبح اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھر کے اندر پکوان پکا ہوا ہے، کھانے پکے ہوئے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہے، تازہ تازہ روٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو گھر والوں سے پوچھنے لگ گئے کہ آخر یہ اناج آیا کہاں سے؟ تو گھر والوں نے کہا وہیں سے جو آپ نے اپنے دوست کے پاس سے لے کر آئے، جو کل گئے تھے آپ، کہ آپ اپنے دوست کے پاس سے جو لانے کے لیے گئے تھے انہوں نے دیا تھا، اسی سے ہم نے بنایا۔ تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اسی وقت یہ سمجھ لیا کہ یقیناً یہ اللہ ہی کے طرف سے ہوا ہے، کہ وہ جو ریت کے بوریاں بھر کر میں نے لائی تھی، اللہ نے اس کو اناج کی شکل میں، آٹے کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ ہاں یقیناً وہی تو رب ہے جو میرا دوست ہے۔ تو یہ بنی اسرائیلی روایات ہے، اس کو تو جھٹلا بھی نہیں سکتے اور اس کو یقین بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر یہ بات بتلائی کہ یہ ذریعہ بنا اللہ سے دوستی بننے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام لوگوں کو کھانا کھلانے کے بہت شوقین تھے۔ ایک ایک کوس دور چلا جاتے تھے، اگر مہمان نہیں ملتا تھا تو راستوں میں یہاں سے وہاں ڈھونڈتے تھے کہ کوئی مہمان مل جائے کہ ان کے ساتھ میں دستر پہ بیٹھو اور گھر میں اس کو بھی کھلاؤ اور میں بھی کھاؤں۔ ایک ایک کوس مطلب 1.5 کلومیٹر، اتنے دور دور جاتے تھے وہ مہمان کی تلاش میں۔ اگر مہمان نہیں ملتا، 1 دن ہوتا، 2 دن ہوتا، 5 دن ہوتے، 6 دن ہوتے، وہ کھانا نہیں کھاتے کہ مہمان نہیں ہے اس لیے وہ کھانا نہیں کھا رہے۔ تو وہ باہر تلاش کرنے کے لیے مہمان کو گئے، جب لوٹ کر آئے کچھ نہیں ملا کہیں سے کوئی بندہ۔ جب گھر آئے تو دیکھا ایک بندہ کھڑا ہوا ہے گھر کے اندر، اس سے سوال کرتے ہیں کہ تو میرے گھر کے اندر آیا، تجھے کس نے اجازت دے دی؟ تو سامنے سے کہنے لگ گیا مجھے اسی نے اجازت دے دی جو اس گھر کا مالک ہے۔ تو کہا کس نے؟ کہا کہ رب نے، اللہ نے۔ کہا کہ رب نے تمہیں بھیجا؟ تو کہا تو کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو سامنے سے کہنے لگ گئے میں ملک الموت ہوں۔ کہا تم یہاں کیسے آئے ہو؟ کہا کہ مجھے رب نے ایک بندے کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے، اور رب یہ کہتا ہے کہ میں نے اس ایک بندے کو اپنا دوست اور اپنا خلیل بنایا ہے، لہذا میں یہ خوشخبری اس بندے کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کہا اچھا وہ بندہ کون ہے ذرا مجھے بھی تو بتلاؤ، وہ بزرگ کون ہے ذرا مجھے بھی تو بتلاؤ۔ اگر مجھے پتا چل جائے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے اور اللہ نے کس کو اپنا دوست بنایا ہے، چاہے وہ زمین کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، میں خود وہاں تک جاؤں گا، اس سے ملوں گا اور بقیہ بچی ہوئی زندگی پوری ان کے غلامی میں گزار دوں گا، لہذا مجھے وہ بندے کا نام بتلا دو۔ سامنے سے ملک الموت کہنے لگ گئی کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ بندہ آپ خود ہو، اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کہنے لگ گئے کیا کہہ رہے ہو؟ سچ کہہ رہے ہو؟ کیا رب نے مجھے اپنا دوست بنایا؟ کہا کہ ہاں رب نے آپ کو اپنا دوست بنایا۔ وہ کہنے لگے کس غرض پر، کس بنا پر اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا؟ تو کہنے لگے اللہ کو آپ کا وہ عمل بڑا پیارا اور بڑا پسند آیا ہے جو آپ اللہ کے مخلوق کو کھلاتے ہو، جو آپ اللہ کے مخلوق کو دیتے ہو، اور پھر دینا بھی آپ کا اس طلب اور اس غرض اور اس نیت سے ہوتا ہے کہ آپ اس سے پھر اس کا معاوضہ اس سے کوئی طلب نہیں کرتے، لہذا آپ بے طلب ہو کر بے غرض ہو کر اس کی مدد کرتے ہو، اس کو دیتے ہو، اس کو کھلاتے ہو۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ طریقہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا ہے کہ مہمانوں کی وہ مہمان نوازی اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ مہمان نہ آئے تو انتظار کرتے تھے، 5-5 4-4 دن 3-3 دن ہو جاتے، کھانا نہیں کھاتے۔ مہمان مل جائے تو بہترین عمدہ قسم کا جانور اس کو ذبح کر دیتے۔ یہ ضیافت کا جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ پھر وہ آگے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اگر مہمان کوئی اور زیادہ مزید اچھا ہوتا یعنی بڑا ہوتا، اعزاز اور اکرام کے قابل ہوتا، تو انہوں نے پھر وہاں پر ایک شیرمال روٹی کا انہوں نے انتظام کیا تھا۔ شیرمال روٹی یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے ایجاد کردہ ہے، انہوں نے ایجاد کی ہوئی ہے، پہلی مرتبہ انہوں نے یہ روٹی بنائی اور یہ روٹی سے وہ مہمانوں کا اکرام اور استقبال کرتے تھے۔ یہی روٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے تو لوگوں کو پکا کر کھلائی جاتی، اور وہ لوگوں کو جو بڑے لوگ ہوتے، جو قابل اکرام ہوتے، جو بڑے جو ہے تو معزز لوگ ہوتے، شیرمال روٹی، ایسی روٹی جس کو
جو میدے کے اندر دودھ ڈال کر اس کو بھونا جاتا، جس سے بہترین نرم اور ملائم اور اچھی لذیذ روٹی بن جاتی، یہ روٹی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے ایجاد کی۔ پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ روٹی کا جو ہے تو وجود میں لایا گیا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی پھر صحابہ نبی علیہ السلام مہمانوں کا ایسا استقبال کرتے، نبی علیہ السلام بھی خود مہمانوں کو اتنا کھلاتے۔ عرب کے اندر بھی یہ دستور ہوتا تھا کہ لوگوں کا اکرام، لوگوں کی جو ہے تو مہمان نوازی، یہ سب سے آگے اس میں پیش رہتے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ تھا، اتنا بڑا پیالہ تھا کہ 4 لوگ مل کر اس کو اٹھاتے تھے۔ اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھانا بناتے اور وہ کھلاتے، اور یہ کھانا بھی جو بنایا تھا سب سے پہلے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے بنایا تھا۔ وہ کون سا تھا؟ سرید۔ سرید یہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے بنایا مہمانوں کے کھلانے کے لیے۔ تو سرید وہ گوشت کے شیربے میں گوشت کے اندر روٹیوں کو ڈال کر وہ بنوایا جاتا اور اس سے مہمانوں کو کھلایا جاتا۔ بہترین اور لذیذ جو ہے تو کھانا ایک قسم کا ہوتا ہے۔ یہی کھانا نبی علیہ السلام نے بھی پسند کیا۔ نبی علیہ السلام کو وہاں ایک پیالہ تھا، 4 لوگ اٹھاتے تھے اس کو مل کر، 10-15 لوگ، 15-20 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر اس کے اطراف میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام بھی جو ہے تو اس کو محبوب غذا پسند کرتے اور سرید بناتے، گوشت کے اندر روٹیوں کو ڈال کر بناتے، جس سے نبی علیہ السلام بھی کھاتے اور جو ہے تو لوگوں کو بھی کھلاتے۔ جب بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا، نبی علیہ السلام تحیات کی شکل میں بیٹھتے پیالے کے ساتھ میں، لوگ کہتے کہ یہ کس طریقے سے آپ بیٹھے؟ تو کہتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عاجزی کو پسند کرتا ہوں، لہذا اس طرح کا بیٹھنا یہ عاجزی والا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہ چیز صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی جو ہے تو یہ شیرمہ روٹی اور یہ سرید یہ عام مہمانوں کو بھی، خاص مہمانوں کو بھی کھلایا کرتے۔ نبی علیہ السلام کو بھی یہ خوب پسند تھا کھانا سرید۔ یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی ایجاد۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ہی نے جو ہے تو شیرمہ روٹی بنائی، میدے کے اندر دودھ کے ذریعے بنوا کر۔ یہی ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسا اتنی بڑی مقبولیت عطا فرمائی تھی، حنیفہ کہ وہ بیزار تھے، بتوں سے بیزار تھے، مخلوقات کے تعلق سے، جو مخلوق سے لوگوں نے جوڑا ہوا تھا، ایک رب کے ساتھ میں اپنے آپ کو ایسا جوڑا ہوا تھا، لہذا سب سے پہلے ممبر ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے بنایا۔ سب سے پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے دیا۔ ممبر پر کھڑے ہونے کے بعد جو عصا ہے سب سے پہلے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ہی نے عصا لے کر خطبہ دے دیا ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر۔ یہی طریقہ محمد رسول اللہ کو بھی اللہ نے کہا، نبی علیہ السلام نے بھی یہ طریقہ اپنایا۔ جب آپ نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے جو ہے مدینہ سے باہر نکلتے، دارالسلام، مدینہ کے اندر دارالسلام سے آگے جو مساجد آج بنی ہوئی ہے، یہ اس جگہ پر نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصا لے کر نبی علیہ السلام کے آگے آگے چلتے۔ 40 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام نے عصا اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ عصا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جو ہے تو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام یہ عصا جو ہے تو لیتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عیدگاہ تک لے کر چلتے، نماز پڑھتے ہوئے نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے وہی عصا سترے کے طور پر نمازی کے آگے، نبی علیہ السلام کے آگے رکھ دیتے، اور وہاں پر بھی شرک سے بچنے کے لیے کتنی انتھک کوشش کی ہے کہ کہا کہ ناک کے برابر سامنے جو ہے نا سترا نمازی کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے، کہا سیدھے آنکھ کی طرف رکھو یا ڈاوی آنکھ کی طرف رکھو، کیونکہ برابر سامنے ناک کے سامنے رکھنے پر لوگوں کو یہ نہ نظر لگے، یہ نہ خیال دل میں آئے کہ کہیں یہ سامنے رکھے ہوئے سترے ہی کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ دیکھنے والے کو ایسا نہ لگے کہ وہ آسے کو سامنے رکھے ہوئے سترے کو جو ہے تو سجدہ کر رہا ہے۔ سترا جو ہے نا، اس کا شریعت میں حکم یہ ہے کہ انگوٹھے کے اتنا موٹا ہونا چاہیے اور ہاتھ جو ہے ایک ہاتھ لمبا ہونا چاہیے اور امام کے سامنے ہونا چاہیے، تو تمام لوگوں کی نماز کے خشوع کے لیے، بقا کے لیے یہ کافی ہے فرمایا۔ صرف امام کا ہو گیا، یہ میدان کے اندر کی نماز کا بتلا رہا ہوں میں آپ کو۔ وہاں پر نبی علیہ السلام کا عصا رکھا جاتا تھا۔
کہ نمازیوں کا خشوع اور خضوع اس میں خلل نہ پڑے۔ یہی ممبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بنایا گیا، لیکن یہ جب بنایا گیا مدینہ کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قبیلے نجار، اپنے ننیال میں، اپنے ننیال کی ایک عورت جن رشتہ دار تھی اس سے کہا، جس کا نام فوکیہ تھا، ان سے کہا کہ آپ جو ہے اپنے خادمہ سے کہو کہ ممبر بنائے۔ انہوں نے ممبر بنوانے کے لیے اپنے خادمہ میمون کو کہا، وہ گئے غار کے پیچھے غابہ نامی جنگل میں، اور وہاں سے انہوں نے چھاونی کے بہترین جو ہے تو لکڑیاں توڑ کر لائی، اس سے ایک خوبصورت ممبر بنایا گیا۔ اور جب اس کو ممبر کو بنایا گیا نا تو نبی علیہ السلام کے لیے جب وہ رکھا گیا تو نبی علیہ السلام اس سے پہلے کھجور کا تنا تھا، اس سے جو ہے نا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب پہلے دن ممبر پر نبی علیہ السلام چڑھے، وہ جو کھجور کا تنا تھا زور زور سے رونے لگ گیا نبی علیہ السلام کی جدائی میں، اور اتنا زور سے رونے لگ گیا کہ پہلی صف والا بھی اس کی آواز کو رونے کے سن رہا تھا، یہاں تک کہ آخری صف والا بھی ان کی آواز کو رونے کے سن رہا تھا۔ نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے، اس کو اپنے بغل میں لے لیا، اس کو سینے سے لگایا، اس کے ہچکیاں لگنے لگ گئی، ہچکیاں پر ہچکیاں لے کر رونے لگ گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا کہا؟ روایتوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو کیوں روتا ہے؟ کیا تو یہ نہیں پسند کرتا کہ جنت میں تو لوگوں کے لیے کھجور کا درخت بن کر تجھ کو جو ہے تو اللہ کھڑا کر دے؟ جنت میں تجھ کو اللہ کھجور کا درخت بنا کر جنتیوں کے لیے کھڑا کر دے، کیا تو یہ پسند نہیں کرتا؟ جب نبی علیہ السلام نے اس کو یہ تسلی دی نا تو اس کی ہچکیاں کم ہو گئی، یہاں تک کہ پوری طریقے سے خاموش ہوا۔ نبی علیہ السلام نے پھر اس کو دفن کروایا۔ حضرت حسن بصری جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو ہے نا شاگرد ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جب اس کو کہتے، یہ روایت کو تو کہتے کہ دیکھو نبی علیہ السلام کی فراق میں درخت ایک، وہ جو ہے فراق میں اتنے زور زور سے رونے لگ گیا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، ایک تنا اتنا رونے لگ گیا، اور ہم انسان ہمارے دل اتنے پتھر ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کے فراق میں ایک دن بھی روئے نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت حسن بصری خوب روتے، لہذا ممبر بنایا نبی علیہ السلام نے۔ پھر جو ہے نبی علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے، اوپر والے سیڑھی پر کھڑے ہونے نبی علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام کے بعد پھر دور بدلا، حضرت ابوبکر صدیق کا، وہ دوسرے سیڑھی پر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تیسرا دور آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ تیسرے سیڑھی پر جو ہے تو کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگ گئے۔ پھر چوتھا دور آیا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ جب اس پر بیٹھنے لگ گئے تو لوگ جو ہے اوپر ہونے لگ گئے، وہ نیچے ہونے لگ گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اسی جگہ پر بیٹھ کر خطبہ دوں گا۔ وہ اسی پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ذو النورین کون تھے؟ نبی علیہ السلام کے داماد تھے۔ اللہ رب العالمین نے زمین پر ان کو جو مقام دیا تھا وہ مقام اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام کے دو بیٹیاں ان کے نکاح میں گئی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے انہیں ایک اولاد دی، 6 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گئی، اس کے بعد حضرت رقیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ کے حبیب نے حضرت ام کلثوم کو ان کے نکاح میں دے دیا، یہاں تک کہ حضرت ام کلثوم بھی ایک وقت پر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ روایتوں میں نبی علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 50 بیٹیاں ہوتی، فرمایا 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک در ایک، ایک بعد ایک میں حضرت عثمان کے ہی نکاح میں دیتا۔ کتنا بڑا مقام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا تھا، لیکن وہ بعد میں انہوں نے کہا دین حق کے لیے کہ جب وہ نیچے سے لوگوں کو نظر نہیں آنے لگ گئے تو پھر انہوں نے دین کو مقدم کیا اور پھر اوپر کے حصے میں بیٹھنے لگے۔ ابھی جو مدینہ المنورہ میں ابھی جو ہے مسجد نبوی میں جو ممبر ہے، پھر بعد میں حضرت امیر معاویہ نے وہ ممبر کو بڑے ممبر کے اوپر منتخب کر دیا کہ پھر وہ دور سے ہی نظر آنے لگ گیا۔ اور ابھی جو حقیقت میں جو ممبر ہے وہاں کا، وہ بعد کے بادشاہوں نے بنایا ہوا ایک نقل بنایا ہوا ہے، وہ حقیقت والا اس وقت کا ممبر نہیں ہے، لیکن پہلے والے ممبر کو انہوں نے اونچائی پر رکھ کر پھر اس کے اوپر ایک ممبر بنایا جس سے دور سے ہی وہ نظر آنے لگ گیا تھا۔ اس کی شکل آج جو ہے تو وہ بنی ہوئی ہے ممبر کی۔ تو یہ ممبر بنانے والے سب سے پہلے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام وہ ہے، ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے لیے ایسی بڑی بڑی قربانیاں دی کہ دشمنوں کی چال اور دشمنوں کی جو ہے تو پلان سے گھبرائے نہیں۔ دشمنوں نے پلان کیا کہ ان کو مارے، تو مارنے کے لیے انہوں نے ایک نقشہ کھینچا، کہا کہ ایک بھیڑیا لاؤ پکڑ کر،
پھاڑ کھانے والا جانور، تو لوگوں نے 2 شیر کو پکڑ لیا اور ایسے شیر کہ ان کو بھوکا رکھا، کہا کہ اتنا بھوکا رکھو کہ بے تحاشا جو نظر آئے اس پر جو ہے تو یہ ٹوٹ پڑے، اس کو بھوک کی حالت میں رکھا۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے دیکھا تو اس وقت میں اس 2 شیروں کو ان کے اوپر چھوڑا کہ جا کر یہ ان کو کھا ڈالے، لیکن اللہ کے ساتھ ان کی نسبت، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جڑا ہوا۔ یہ 2 شیر دوڑے تو صحیح شکار کی شکل میں ان کی طرف، لیکن جب وہاں قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بیٹھ گئے اور دونوں ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر کو، دونوں ایک ایک پیر کو چاٹنے لگ گئے اور وہیں پر پیر رکھ کر وہ بیٹھ گئے۔ دشمن دیکھ کر حیران ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ یہ حنیف، یہ ابراہیم، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ ہمارے دوست ہے، زمین پر انہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے، جب انسان یقین اللہ کا اس کے دل و دماغ میں آ جاتا ہے، اللہ مخلوق کے نقصان کو اس کے سامنے نفع میں تبدیل کر دیتا ہے، اللہ موت کو اس کے سامنے زندگی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ جب اس کے ساتھ میں حالات کو ڈالتا ہے تو اللہ اس میں سے اس کے لیے بہتری اور خیر کو نکال دیتا ہے، لیکن شرط ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے پہلے جڑ جائے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ قیامت کے دن اٹھائیں گے تو فرمایا کہ وہ اللہ کے سیدھی طرف ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کے جسم پر سفید پوشاک ہوگی۔ یہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے قریب سیدھی طرف بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کا لباس جو ہوگا وہ سفید ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نمرود نے آگ میں ڈالنا چاہا، حسد میں اور دشمنی میں، بغاوت میں اور سزا دینے اور موت دینے کے ذریعے، تو فرمایا کپڑے نکال کر انہیں آگ میں ڈالا تھا۔ اللہ نے اس کے یود انہیں یہ شرف اور یہ مقام عطا فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن اللہ جب اپنے سائٹ میں بٹھائیں گے تو سفید کپڑے پہنا کر اس کو جو ہے ممبر پر بٹھائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پسند کیا کہ زمین پر انہیں کہا اللہ نے کہ ابراہیم تم ہمارے بہت خلیل ہو، ہمارے بہت عزیز ہو، لہذا آپ شلوار پہنیے۔ شلوار کے پہننے کا حکم اللہ نے ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ ابراہیم ہی ہے جنہوں نے سب سے پہلے شلوار پہنی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند کیا، اس لباس کو۔ نبی علیہ السلام نے بھی اپنے لیے ایک پیجامہ بنوایا، لیکن پہننا ان سے ثابت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی جو ہے نا اس لباس کو پسند کیا۔ شلوار سب سے پہلے ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنی ہے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے جنہوں نے مسواک کیا۔ ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، کلی کرنا یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صبح کرو تو مسواک کرو، جب تم صبح کرو تو ناک میں پانی ڈالو، کیونکہ غفلت کے وقت شیطان تمہارے ناک میں بسیرا کرتا ہے، لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ناک میں پانی ڈالو، کلی کرو، مسواک کرو۔ یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہ طریقے کو اپنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ مسواک کرنے کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کئی وجوہات سے دیا۔ اللہ نے تمام نبیوں کو روایتوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے مسواک کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسواک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا اور کہا کہ تم بھی کرو، اللہ کو بڑا محبوب اور پسند ہے یہ عمل کہ جب بندہ مسواک کر کر عبادت کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ مسواک کرنے کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے دیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو زمین پر لوگوں سے کہا کہ آپ ان کو پسند کرو اور اس کو کرو کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے دوست کے کیے ہوئے اعمال ہے، اللہ کے دوست کے کیے ہوئے کام ہے کہ اللہ کے دوست نے ان اعمال کو کیا تھا اور اللہ ہی نے جو ہے تو تمہیں کرنے کا حکم دیا۔ اب جب بندہ اللہ کی نسبت پر، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر، اس لیے چھوٹے چھوٹے جو سنتیں ہیں نا یہ انسان کو موت کے وقت ایمان پر خاتمہ کرانے کے لیے، کامیاب کرانے کے لیے یہ انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سنتوں پر تم عمل کرو، یہ نبیوں کے سنتیں ہیں، یہ تمام نبیوں نے کیے ہوئے سنتوں کو اللہ نے پسند کیا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سنتیں کی ہے اللہ کو وہ اتنے محبوب ہے کہ جب بندہ سنتوں پر اپنی زندگیوں کو چلواتا ہے تو اللہ اس کے بدولت اور اس کی برکات پر اللہ دنیاوی زندگی میں اس کے نور پیدا کر دیتا ہے، اس کے ذریعے اللہ موت پر، اس کا ایمان پر خاتمہ کرانا یقینی طور سے بنا دیتا ہے۔
تو موت کے وقت یقینی طور پر جو خاتمہ ہوتا ہے ایمان پر، فرمایا کہ وہ سنتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، سنت ہی کے طریقوں پر جو ہے تو اللہ رب العالمین موت پر انسان کا خاتمہ کرواتا ہے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمانوں کا اکرام کیا، ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اسلام کے اندر وہ اعمال جو اللہ کو پسند تھے وہ کیا، تو اللہ نے انہیں کیا مقام دیا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ نے قرآن میں 25 سورتوں میں ان کا ذکر کیا، 63 آیتوں کے قریب اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر کیا، اور ہر جگہ اللہ رب العالمین نے ان کے توحید کا، اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کا تذکرہ کیا، اور یہ بتلایا کہ کتنے پکے ایمان والے تھے کہ بڑے بڑے مصیبتیں ان کے سامنے آئی، بڑے بڑے امتحانات ان کے سامنے آئے، اور بڑے بڑے جو ہے تو مصیبتیں ان کے سامنے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن یہ اس میں 100 میں 100 نمبر لے کر کامیاب ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے جو ہے متعلق یہ ابھی آنے والے ایام جو چل رہے ہیں انہی کے نسبت پر یہ مجاہدے والے، قربانیاں والے ایام ہے، یہ بزرگیت والے ہیں، اور یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے۔ 1 تاریخ سے قربانیوں کے لیے جو ہے تو فرمایا تدبیر پلائنیں کرنا، یہ آج ہی کے دنوں سے جو ہے تو اس کی ابتدا ہے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے ان ایاموں میں ہی جو ہے تو ان کو وہاں چھوڑا تھا، حضرت ہاجرہ کو، ان ایاموں ہی میں جو ہے تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیاری کی تھی۔ میرے بھائیو، ہمیں بھی اپنے ذات سے ان اعمالوں کے لیے تیار کرنے کی ترغیب بنانا ہے، ترتیب بنانا ہے کہ کس طرح ہم بھی قربانیاں دیں، کس طرح ہم بھی اللہ کے لیے اپنے آپ کو آگے رکھیں۔ اور اللہ تو کہہ رہا ہے کتنا بہترین ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ کتنا بہترین ہے وہ بندہ جو ابراہیم کی پیروی کرتا ہے، اس کے اسلام، اس کے ایمان کے کیا کہنے ہیں، جو ابراہیم علیہ نبی کے جو ہے تو طریقے پر چلتا ہے۔ اور وہ ابراہیم، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، اللہ تعریف کرتا ہے اس کی جو ابراہیم کے پیچھے چلتا ہے، اللہ تعریف کرتا ہے اس کی جو ان کے نہج کو اپناتا ہے، اللہ تعریف کر کر کہتا ہے کہ تمہارے ایمان کے بھی کیا کہنے کہ تم ابراہیم کے دین پر ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، آنے والے ایاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے مال کا حصہ ابھی سے ترتیب بناؤ کہ جانور لینے میں کس طریقے سے کیا جائے، ابھی کرو، موقع ہے، زندگی ہے، ورنہ مرنے والے تو چلے گئے، موت آئیں گی، سب رہ جائیں گا، ہماری جان ہے تب تک ہمارے اعمال اپنی ذات سے کیے ہوئے اپنے ہیں، ورنہ ہمارے مرنے کے بعد تو ہمارا نہ مال ہے، نہ ہماری اولادیں ہیں، نہ مال و متاع، نہ جائیداد، نہ پراپرٹی ہے، کچھ نہیں ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، عقل کا دھوکہ ہے، ہماری سوچ کا دھوکہ ہے۔ مرنے والا مرتا ہے تو باقی کوئی کچھ نہیں اس کے لیے روتا ہے، بلکہ بعد میں سب بھول جاتے ہیں، جو کیا ہوا ہے، اس نے جمایا ہوا ہے، جو ہے اس کا سب لوٹ لے جاتے ہیں۔ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے مال سے اپنی آخرت کی جو ہے تو کھیتی کو بوئے، یہ نہ ہو کہ ایسا کام کرے کہ بعد والے تو مزے کرے اور یہ وہاں پر سزا اٹھائے۔ میرے بھائیوں، قربانیوں کی تدبیریں بنائے، کیونکہ ہمارے اعمال کا حساب ہمیں دینا ہے، ہمارے اعمال کا حساب اولاد کو نہیں دینا ہے، بلکہ ہم اپنے پیسے جو کما کر، ہم اپنے جو جان مال کو جو چھوڑ کر جائیں گے، پراپرٹی اور جائیداد کو جو چھوڑ کر جائیں گے، میرے بھائیوں، اس سے نفع وہ اٹھائیں گے اور سزا ہم پائیں گے، نفع وہ اٹھائیں گے اور حساب ہم دیں گے، وہ مزے کریں گے اور ہم پکڑ میں جائیں گے، وہ وہاں پر دنیا میں ہر چیز سے جو ہے تو عیش و آرام میں رہیں گے اور ہم اللہ کے سامنے جو ہے تو اس کے ایک ایک پائی کا حساب میں پکڑے جائے۔ میرے بھائیو، عقل مندی یہ نہیں ہے، اس لیے تدبیریں بناؤ، پہلے مقدم پر رب کو رکھو، بعد میں دنیا کو رکھو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری جان مال کو اللہ کے راہ میں لگانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے طرز پر، طریقے پر اللہ ہماری جان مال کو خرچ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔